گلیورز ٹریولز این الیگوریکل پرسپیکٹو. ہمارا یہ ٹاپک پیج نمبر 23 پہ دیا ہوا ہے اور اس کے فرسٹ پیراگراف سے ہم ہمارے آج کی ڈسکشن کو شروع کریں گے. الیگری کیا ہے؟ الیگری دراصل گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اسپیکنگ ادروائز، یعنی کہ دوسرے طریقے سے. جیسے سمبولزم کے اندر سمبلز کے ذریعے کچھ اور بتانا، الیگری میں تھوڑا سا وہی بات دوسرے پہلو سے بیان کی جاتی ہے. ایم ایچ ابراہم نے الیگری کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک نیریٹو ہے، چاہے یہ پروز یا ورس فارم میں ہو، جس پروز میں بھی ہو سکتی ہے، ورس فارم میں بھی ہو سکتی ہے، جس میں ایجنٹس اور ایکشن اور بعض دفعہ سیٹنگ بھی رائٹر جو اس کو کنٹرائیو کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک اور کہانی ہوتی ہے. ایک بظاہر آپ کو کہانی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک اور داستان بھی موجود ہوتی ہے. یہاں پہ بھی اس کتاب کے اندر بھی ایسی کوئی نہ کوئی بات ہوگی، کچھ نہ کچھ ایسے پہلو ہوں گے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ایزیسٹ ٹائپ آف الیگری وہی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی سٹوری یا سچویشن بتائی گئی ہے اور اس کے اندر دو کوہیرنٹ میننگز ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ الیگری کے اندر دو کوہیرنٹ میننگز ہوتے ہیں. بظاہر ایک کہانی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک اور داستان بھی چل رہی ہوتی ہے. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دوں گا، آپ کو مزید آئیڈیا مل جائے گا کہ پی ٹی وی پہ ایک دفعہ ایک ڈرامہ لگا تھا، اس کا نام تھا آدم، ہوا اور شیطان. بظاہر وہ ایک میاں بیوی کی داستان تھی اور ان میاں بیوی کی داستان میں یہ تھا کہ وہاں درمیان میں ایک ہنسی خوشی زندگی وہ لوگ گزار رہے تھے اور وہاں پہ جو ہسبینڈ تھا وہ کسی آفس میں جب وہ باس تھا یا اچھی پوزیشن پہ تھا تو وہیں اس نے وہ اپنا جو آفس میں اس کے ساتھ ایک پی این ہوتا تھا، پی این کو وہ اپنے گھر بھیجتا تھا کھانے کے لیے، اس کا کھانا دن کے وقت وہ لے کے آتا تھا. تو پی این صاحب بعد میں انہوں نے ایسے معاملات کر دیے کہ ان کی وائف کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادہ ہی آگے دوستی کی پینگیں بڑھا دیں اور تعلقات آگے کی طرف چل پڑے. حالات پھر یہاں تک پہنچے کہ وہ خاتون جب وہ ہسبینڈ سے طلاق لے کے تو اس پی این کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو گئی اور پی این نے بھی اس کو بعد میں ریجیکٹ کر دیا. بظاہر تو یہ کہانی دو میاں بیوی کی اور تیسرے اس پی این کی تھی، لیکن اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے آدم، ہوا اور شیطان کی کہانی ہے کہ اس میں آدم اور ہوا، وہ باس اور اس کی بیوی آدم اور ہوا تھے، وہ پی این ایک شیطان کی صورت میں آیا. ان کے لیے وہ زندگی ایک جنت کی مانند تھی بظاہر، جو جیسے میں نے بتایا کہ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے تو وہ ایک جنت کی مانند تھی. شیطان جب آیا تو اس نے آ کے ان کی زندگی کو خراب کر دیا، ان دونوں کو اس نے توڑ کے رکھ دیا. یہی کام یعنی کہ اگر آپ ببلیکل سٹوری میں دیکھیں پیراڈائز لاسٹ میں تو یہی کچھ ہوا کہ وہاں پہ شیطان آیا، اس نے دونوں کو علیحدہ کر دیا. تو یہ بھی ایک کہانی ہے، جیسے میں نے اسی لیے بتایا کہ کوہیرنٹ میننگز. تو اس ایک ڈرامے کے اندر اس نے جو ڈرامٹسٹ تھا اس نے کوہیرنٹ میننگز دکھائے. یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دو کوہیرنٹ میننگز ہوتے ہیں جب کسی لٹریری ورک کے اندر، تو اس کو ہم الیگری کہتے ہیں کہ الیگوریکل پرسپیکٹو اس کے اندر موجود ہے. تو یہیں اس فرسٹ پیراگراف کی ڈسکرپشن کے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ گلیور ٹریول کے اندر بھی ہڈن سٹائر موجود ہے جو کہ دراصل انگلینڈ کی کنٹمپریری سچویشن کو ڈسکس کرتی ہے اور اس کوہیرنٹ سسٹم کی وجہ سے اس کے اندر جو سیکنڈ میننگ ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے. سیکنڈ پیراگراف پہ بات کریں گے. جونیتھن سوفٹ کا لکھا ہوا شاہکار گلیور ٹریول دراصل ایک سیٹریکل ماسٹر پیس ہے اور کور ٹو کور اس کے اندر پریویلنٹ الیگوریکل میننگ جو پریویلنٹ ہے. یہ ناول ہیومن لائف کے تقریباً ہر ایسپیکٹ کے اوپر طنز کرتا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، نالج ہو یا ہیومن ریلیشن شپس ہوں یا مورل، ٹیکنالوجی یا کوئی ایون کے ایکسکریمنٹ بھی ہے، تب بھی وہ اس پہ سیٹائر کرتا ہے، اس کے اوپر وہ تنقید کرتا ہے. آپ اس کا کوئی بھی ویو جب لے سکتے ہیں انٹائرلی، آپ گلیور ٹریول کے جب ویو لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہیومن ویلیوز کے کولیپس کی داستان ہے اور اس کے اندر ویریس سیمنگلی ایگزاٹک پیپل دکھائے گئے ہیں جو کہ دراصل ہیومن ریس کے مختلف پہلوؤں کے حساب سے الیگوریکل میننگ پرووائڈ کر رہے ہیں. تھرڈ پیراگراف کی جانب بڑھیں گے کہ جس سیکشن میں گلیور کا جو سفر بیان کیا گیا للی پت کا،
وہاں پہ جونیتھن سوفٹ جو ہے وہ ایمٹی ریچولز اور کرٹیسی کی جو میننگ لیسنس ہے دربار کے اندر موجود اس کو ریڈیکیول کرتا ہے. مثال کے طور پہ للی پوشنز کے منسٹر کا جو اسٹیٹس ہے وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اونچا وہ رسی سے جمپ کر سکتے ہیں، جو کہ ایک مکمل طور پہ ایک ارریلیونٹ کوالیفیکیشن ہے. ایک گورنمنٹ آفیشیل کے لیے یہ کوالیفیکیشن دیکھ کے بڑا ہی ہنسی آتی ہے. تو اس کے اندر بھی یہ ایک دس از ناٹ سو سٹل allegorical reference to ostentatious formality among the British upper class and nobility. تو دراصل اس تھرڈ پیراگراف میں جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی جو سیٹائر کی جا رہی ہے، جیسے میں نے بتایا کوہیرنٹ میننگز، ٹو کوہیرنٹ میننگز. بظاہر تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اس نے منسٹر کی سلیکشن کی بات کی ہے، لیکن دراصل جونیتھن سوفٹ یہاں پہ برٹش اپر کلاس اور نوبیلٹی کی باتیں کر رہا ہے، ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کن ایٹیکیٹس، مینرز، رولز اور ریلیگیشن کے ساتھ obsessed ہیں. یعنی ان کی سلیکشن کس طرح ہوتی ہے، وہاں پہ گورنمنٹ آفیشلز کی سلیکشن کس طرح ہوتی ہے، وزراء کی سلیکشن کس طرح ہوتی ہے. اس نے پورے پولیٹیکل سیٹ اپ کو اس نے یہاں پہ طنز کا نشانہ بنایا ہے. الیگری کو بیان کرنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو الیگوریکل میننگ کے حساب سے تو جونیتھن سوفٹ جو ہے وہ سیٹائر کا ہی سہارا لیتا ہے. اس کے بعد فورتھ پیراگراف کی جانب پڑھیں گے کہ جونیتھن سوفٹ جو ہے وہ ہیومن obsession کو بھی سیٹرائز کرتا ہے، اس کے اوپر بھی طنز کرتا ہے. انسان کے جو جذبات ہیں وہ دکھاتا ہے کہ ان کی اپیرنسز اور کہ کیسے وہ چیزوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، they are unable to look beyond it. تو اس سیٹائر کے اندر بھی الیگوریکل لیسن موجود ہے کہ that size has little to do with power، کہ انسانی جسم، انسانی وجود کے سائز کا پاور کے ساتھ بہت کم تعلق ہے. مثال کے طور پہ گو کہ گلیور جو ہے وہ للی پوشنز کے امنگ ایک ویریٹیبل جائنٹ تھا، لیکن رینک کے حساب سے، رینک اور سٹیٹس کے حساب سے وہ پھر بھی ان کے نزدیک بڑا کمزور تھا، بڑا چھوٹے درجے پہ تھا. ہی واز اسٹل پیٹی ان رینک اینڈ سٹیٹس. دوسری طرف گو کہ وہ کاکروچ جتنا تھا in terms of size, in Brobding neck, one of its inhabitants, Glumlich, actually takes care of him. دیکھیں یہاں اس نے یہی بات کی کہ سائز کی بات کے سائز کا، انسانی وجود کے سائز کا اس کے پاور کے ساتھ بہت کم تعلق ہے. گلیور للی پوشن کے اندر ایک عام درجے کا آدمی تھا، ایک چھوٹے درجے کا آدمی تھا. اگر اس کی جسامت کو دیکھا جائے تو وہ ان سے زیادہ پاورفل تھا، اور جہاں پہ وہ جسامت کے حساب سے سب سے چھوٹا تھا وہاں پہ اس کی عزت یا اس کا خیال زیادہ رکھا جاتا تھا. ایون کہ براڈنگ نیک کی مالکہ بھی اس کے ساتھ بڑی کائنڈ تھی، اور وہ اسے ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ کے طور پہ دیکھتی تھی. تو یہاں اگر اس میں دیکھیں تو اس نے ہیومن obsession کے بارے میں بات کی کہ چیزوں کو جو اپیرنس، جو بظاہر جو چیزیں نظر آتی ہیں دراصل ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بڑھ کے کچھ چیزیں، یعنی کہ فزیکلی جو اتنا پاورفل نظر آ رہا ہے اس کا سٹیٹس اتنا پاورفل نہیں ہے. 5ویں پیراگراف کی جانب ہم بڑھیں گے پیج نمبر 25 پہ کہ کتاب کے ویریس پارٹس کو دیکھیں تو سوفٹ جو ہے وہ انسان کی اس پاور کے ساتھ جو obsession ہے اس کے اوپر بھی مارک کر رہا ہے، اور وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ انسان کے ریلیشن جو ہے وہ ورچو کے اوپر نہیں بیس کرتے بلکہ پاور کے اوپر پیش کرتے ہیں. اور جس کے پاس پاور ہے، جو پاور کو ایکسرسائز کرتا ہے، ایک وہ جو پاور سے کنٹرول ہوتا ہے، اور پھر وہ جو کہ پاور کی ڈائنامکس اور پالیٹکس کو سمجھتا ہے. لہذا جب آپ للی پٹ میں دیکھتے ہیں تو پروویڈنس نیور انٹینڈ ٹو میک دا مینجمنٹ آف پبلک افیئرز اے مسٹری ٹو بی کمپریہینڈیڈ بائی only by a few persons of sublime genius of which there seldom are 3 born in an age. یہاں پہ جیسے میں نے بات کی کہ پاور کی جب بات کی گئی ہے تو اس نے یہی بات کی کہ وہ ان کے اوپر مذاق کر رہا ہے، طنز کا نشانہ بنا رہا ہے
کہ ان کے ریلیشن شپ کا تعلق کسی اچھی خوبی کے ساتھ نہیں ہے، بندے کی شناخت کسی اچھی خوبی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پاور کے ساتھ ہے کہ کس آدمی کے پاس کتنی طاقت ہے اور کون بندہ اپنی طاقت کو کس طرح استعمال کرتا ہے اور کون جو ہے طاقت کی ڈائنامکس اور پالیٹکس کو سمجھتا ہے۔ اور اسی ایکسٹریکٹ کے اندر نیکسٹ پیراگراف کی جانب پڑھیں گے، پیج نمبر 24 پہ ہمارا چھٹا پیراگراف ہوگا کہ سوفٹ جو ہے دراصل یہاں پہ پارلیمنٹ کے انسٹیٹیوشن کو لیمپون کر رہا ہے کہ انگریز جو ہے وہ اتنے پراؤڈ تھے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی کہ they set them apart from the barbaric and uncivilized natives، کہ حقیقت میں وہ ان کے اوپر پارلیمنٹری پروسیس کے اوپر بیسیکلی تنقید کر رہا ہے کہ جس کے اندر unnecessary mystery موجود ہے، اور کامن مین جو ہے وہ جب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے یہی بات کہی جاتی ہے کہ he lacks training، اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ جیسے اوپر بات کی گئی ہے نا کہ we are following account of Gulliver while he was in Lilliput, Providence never intended to make management of Republic affair a mystery to be comprehended only by a few persons of sublime genius، کہ اس حکمرانی کو صرف چند لوگوں کو ہی پتہ ہے، ہر کسی کو نہیں پتا حکمرانی کیسے کی جاتی ہے، لوگوں کو کیسے چلایا جاتا ہے گورنمنٹ کو۔ اور یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں وہ، جس طرح اقبال نے کہا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جس کو ساری مسٹریز کے بارے میں علم ہو، ورنہ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں جونیتھن سوفٹ بیسیکلی اسی طنز کا جب وہ نشانہ بنا رہا ہے ان کو، اور وہ کہتا ہے کہ ناٹ آف پیڈلرز، پک پاٹرز، ہائی وے مین اینڈ بلیز۔ بیسیکلی وہ دکھاتا ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے نا وہ پاور سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ پاور میں ہیں یا جو پاور کو سمجھتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ امیر ہیں اور پاورفل ہیں۔ اس کے بعد 7ویں پیراگراف کی جانب ہم بڑھیں گے۔ میں نے جسٹ اس ٹاپک کے اندر آپ کو ایک جنرل ایلیگوریکل پرسپیکٹو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 7ویں پیراگراف میں جب ہم کنکلوڈنگ سیکشن کی جانب بڑھیں گے، گلیور جو ہے وہ نئے ریمز کے بارے میں انفارم کرتے ہوئے، بادشاہ کو انفارم کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرتا ہے، کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ اسکورج آف کولونائزیشن دیٹ مائٹ فالو، وہ بادشاہ کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ جا کے قبضہ کرے، کولونائزیشن یہ ہوتی ہے کہ دوسرے ملک پہ جا کے قبضہ کرنا، وہاں پہ اپنی آبادیاں بنانا، وہاں پہ جا کے لوٹ مار کرنا، واٹ ایور، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کوٹ کو دیکھا جائے جو گلیور نے بولی کہ they see and harmless people are entertained with kindness, they give the country a new name, they take formal possession of it for the king, they set up a rotten plank or stone for a memorial, they murder 2 or 3 dozens of natives, bring away a couple more by force or sample, this is a devastating allegorical indictment۔ یہ ساری کی ساری allegorical indictment ہے، یہ سارے کا سارا ٹیکسٹ بیسیکلی allegorical indictment ہے، اسی حساب سے بتایا جا رہا ہے بادشاہ اپنی حکمرانی کے اوپر، اس سے جو یورپین کولونیلزم کی تاریخ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب آگے اگلے اس پہ جو براڈنگ نیگ میں کے اسٹے کی جانب بڑھتے ہیں، وہاں پہ کیا ہے اپنے اسٹے میں، براڈنگ نیگ اسٹے میں پیج نمبر 24 پہ ہمارا لاسٹ پیراگراف ہوگا جہاں پہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ براڈنگ نیگ میں جب وہ اسٹے کر رہا تھا جہاں پہ گلیور جو ہے وہ بادشاہ کو گن پاؤڈر کے استعمال کے بارے میں سکھاتا ہے، اور بادشاہ جو ہے اس چیز پہ بڑا ناراض ہوتا ہے، اس کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں، انسٹنٹ شوق ہوتا ہے، وہ بیسیکلی حیران ہو جاتا ہے، اس کو شوق لگتا ہے وہ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ چیز ایجاد کی ہوگی۔ تو وہاں پہ بادشاہ یہ چیز ڈکلیئر کرتا ہے کہ he declares the human are the most pernicious little odious vermin that nature ever suffered to crawl upon the surface of earth، کہ یہ لوگ تو اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ اس زمین کے اوپر رہنے والے، بروٹل ورڈز اس نے استعمال کیے یہاں پہ، اتنے گھٹیا لوگ بھی ہوں گے جو اپنے ساتھ کے فیلو بینگ کی تباہی کے لیے ایسی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی دوبارہ وہ ادھر ہی جا رہی ہے بات، کیونکہ برطانیہ کے اندر یا یورپ کے اندر یہی کام ہو رہا ہے، سائنٹیفک انوینشنز اسی طرف جا رہی ہیں۔ سو پیج نمبر 25 کی جانب بڑھیں گے۔
ہمارا پہلا پیراگراف ہوگا پیج نمبر 25 پہ. سوئفٹ جب انلائٹنمنٹ کے زمانے میں لکھ رہا تھا تو یہ وہ زمانہ تھا جب ساری زمین کے اندر ریزن کا کنٹرول تھا. اور اٹ ڈز ناٹ ہولڈ بیک فرام سیٹلائزنگ ایون نالج اینڈ مین کائنڈز پرائڈ، کہ حتیٰ کہ اس نے نالج کو، انسان کے پرائڈ کو بھی اس نے جو ہے وہ طنز کا نشانہ بنایا اس نے. اور اس کے لیے اس نے بیسیکلی لپوٹا، لگارڈو، بلربینی کے نیٹوز کی زندگیوں کو اس نے کا سہارا لیا. یعنی کہ جب وہ اپنے ایرا کے اندر موجود سائنٹیفک انکوائری یا ریزن کو جب وہ سیٹرائز کر رہا ہے، ان کے اوپر طنز کر رہا ہے، تو اس کے لیے وہ لگارڈو، لپوٹا اور بلنویری کے جو انہیبیٹنٹس ہیں ان کا سہارا لے رہا ہے. لپوٹا کے اندر دیکھیں تو کون ہے لپوٹا کے لوگ؟ بڑے ہی بریلینٹ میتھمیٹیشینز ہیں، لیکن وہ کر کیا رہے ہیں کہ وین دا سن ول برن آؤٹ اینڈ سو آن، وہ اس چیز کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ جب سورج جل جائے گا، اور ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پریکٹیکل چیزوں کو وہ بلا چکے، اگنور کر چکے ہیں. اور they were considering as building straight walls and square corners، سیدھی دیواریں اور اسکوائر کارنر بنانے کے لیے کھڑے ہیں. وہ الٹی، یعنی کہ چھت پہلے بلڈ کیا جائے، دیواریں بعد میں، یعنی کہ اوپر سے نیچے چیزوں کو بلڈ کیا جائے. سو یہی ساری چیز لگارڈو، بلنویری کے اندر اب دکھایا گیا جا رہا ہے. بیسیکلی دکھایا وہ، جیسے میں نے بات کی کہ بظاہر اس نے وہاں کی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو آرکیٹیکٹ کے لوگ ہیں، انجینئرز ہیں، جو سائنسدان ہیں، ان لوگوں کو اس نے طنز کا نشانہ بنایا. لیکن در حقیقت اس کے پیچھے اس نے بیسیکلی اپنی ایج کے اندر موجود سائنٹیفک انکوائری کو بھی اس نے طنز کا نشانہ بنایا. اس نے دکھایا کہ ان کی اپنی جو سائنٹیفک انکوائری ہے وہ کس کام میں مصروف ہے، سائنس انسانیت کے بیٹرمنٹ کی بجائے کس کام میں مصروف ہے. سو آخری پیراگراف کی جانب بڑھیں گے پیج نمبر 25 پہ، کہ یہ ایک ایویڈنس کے طور پہ جب ہم فائنل پیس کو دیکھتے ہیں تو this is what an allegorical work. سوئفٹ جو ہے وہ باڈیلی فنکشنز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بہت سا ٹائم یہاں پہ کنزیوم کرتا ہے، کہ کیسے جو ہے نا ہاؤ دیئر پروڈکشن مائٹ بی پروسیسڈ آفٹر ایکسپلشن. جیسے سائنٹسٹ کی جیسے بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیسے جو ہے نا فضلے سے کس طرح فوڈ بناتے ہیں. تو بیسیکلی یہی دکھاتا ہے وہ کہ allegorical way میں کہ how ugly in reality the human body is, how sickening its functions are, no matter how we may have willed ourselves into believing otherwise. اس طرح بیسیکلی وہ scathing satire کو استعمال کر کے دراصل انگلش کسٹمز اور مینرز کو طنز کا نشانہ بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن کنڈیشن کو جنرلی وہ اس کے اوپر بھی طنز کر رہا ہے. یہاں دونوں چیزوں کا اس نے وہ کیا. جیسے میں نے بتایا کہ یہ جنرل ایلیگوریکل پرسپیکٹو میں نے آپ کو دیا، جنرل، ٹھیک ہے. اس میں نے ساری چیزیں بتائی کہ برطانیہ کے اندر، نہ صرف برطانیہ کے اندر بلکہ یورپ کے اندر، یورپ کے بعد ساری ہیومینٹی کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی تھی ان کو اس نے ون اور دا ادر وے ان کو اس نے ایکسپوز کیا. سہارا اس نے سیٹائر کا لیا، لیکن جب آپ اس کے بیک گراؤنڈ، جیسے میں نے بتایا کہ ایلیگری میں ہوتا ہی ہے کہ کوہرنٹ میننگز، ایک میننگ بظاہر آپ کو کہانی نظر آ رہی ہے دیکھنے کے لیے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک دوسرا میننگ بھی موجود ہے. یہ تھا ایک جنرل ایلیگوریکل پرسپیکٹو جوناتھن سوئفٹ کے گلیورز ٹریولز کا. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.